أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ ہود پارہ نمبر 12 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ ثواب اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے بہن بھائیوں تک ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حق اور سچ پر مبنی کلام۔ اس کو ہم جتنا پھیلائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ہی اجر عظیم عطا کریں گے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی سمجھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں پر برکتیں اور رحمتیں نازل کرے، ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، ہمارے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ بولے اے نوح، تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے، اور تم تھکا نہ سکو گے، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بھلا چاہوں، جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھرو گے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔ اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بناؤ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا، نر و مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو۔ اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے، اور بولا اس میں سوار ہو، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ۔ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے تھا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے۔ اور ان کے بیچ میں موج آڑے آئی تو وہ ڈوبتوں میں رہ گیا، اور حکم فرمایا گیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سب سے بڑا حکم والا۔ فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں، تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں، میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ نادان نہ بن۔ عرض کی اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں ضیاءکار ہو جاؤں۔ فرمایا گیا اے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ، جو تجھ پر میں نے اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہوں پر کی، اور کچھ گروہ ہیں جنہیں ہم دنیا میں برتنے دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے، تو صبر کرو، بے شک بھلا انجام پرہیزگاروں کا۔ اور عاد کی طرف اس کی ہم قوم ہود کو کہا، اے میری قوم اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بولے تم تو نرے مفتری ہو، یعنی بالکل جھوٹے الزام عائد کرنے والے ہو،
اے قوم، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری تو اسی کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کے طرف رجوع لاؤ، تم پر زور کا پانی بھیجے گا اور تم پر جتنی قوت ہے اس سے اور زیادہ دے گا، اور جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ بولے اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے۔ بولے اے ہود، تم کوئی دلیل لے کر ہمارے پاس نہ آئے، اور ہم خالی تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے نہیں۔